میچورٹی از لرننگ ٹو کنٹرول یور ایموشنز ناٹ لیٹنگ دیم کنٹرول یو. یعنی میچورٹی یا سمجھداری اس میں ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، نہ کہ یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کریں. دیکھیں، کسی بھی انسان کا سمجھدار یا میچور ہونا تجربے، وقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی عمر سے. زندگی میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنز، اچھے برے حالات انسان کو کافی سارے تجربہ کار بنا دیتے ہیں، اور یہ تجربہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی ایج میں ہی جا کر آئے. بہت سی چھوٹی ایج کے لوگ بھی ان سب چیزوں کو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ لیتے ہیں. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، کئی چھوٹی عمر کے لوگ، ایون بچے بھی کافی میچور ہوتے ہیں، سمجھداری اور دانشوری کی باتیں کرتے ہیں. اور کئی ایجڈ لوگ یا بڑی عمر کے لوگ بھی اممیچور ہوتے ہیں. سو میچورٹی، سمجھداری یا عقل مندی ایج کے ساتھ نہیں بلکہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کو فالو کر کے آپ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی میچورٹی آئے گی. آپ سمجھدار اور عقل مند اور وائز ہو جائیں گے، irrespective آف یور ایج. سو اپنی لائف کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر چینج، فردر امپروومنٹ لانے کے لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو بادر کیجیے گا، اکنالج کیجیے گا، تاکہ آپ اپنے اندر کچھ ڈفرینسز جو ہے نا فیل کر سکیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آر ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین. ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف. آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ. اچھا، آج کے ولاگ میں جو ٹپس یا ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ اپیرنٹلی تو نا بہت سمپل سی لگتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو اپنی لائف میں انکلوڈ رکھتے ہیں نا اور اپنے مائنڈ میں انفیوز کرتے ہیں، تو یہ آپ کی لائف میں ایک بڑا بگ چینج لے کر آئیں گی. اور لٹرلی یہ ہیبٹس آپ کی لائف چینجنگ ہیں. اگر آپ نے انہیں فالو کیا نا تو آف کورس آپ کی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ ضرور آئے گی. So let's start with the habit number 1, which is ignore little things or conflicts. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوڈ ونس ہوتے ہیں نا، جن سے ہم پیار کرتے ہیں یا جو ہم سے پیار کرتے ہیں، لائک ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی یا بچے، یا جو بھی ہمارے ریلیشنس ہیں نا، چاہے وہ ہماری امیجیٹ فیملی ہو یا ایکسٹینڈیڈ فیملی، تو اگر ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی بات پہ ہم اپوز کر رہے ہوتے ہیں نا، یا کوئی بھی کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، اور ہر انسان کی لائف میں ہی یہ سب بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں جہاں پیار ہوتا ہے، بنا جھگڑے کے پیار بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کا کسی سے جھگڑا یا لڑائی ہو جاتی ہے نا تو اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھیں، کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور اتنی زیادہ اپنی ایگو کو اس چیز میں انوالو نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ ان دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بالکل بے قصور ہوتا ہے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، قصور کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی بات پر ڈس ایگریمنٹ یا کلیش دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اچھا، اب جب کلیش دو بندوں یا دو فیملیز کے درمیان آ گیا ہے نا، کانفلکشن پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو ریزالو کرنے کی طرف توجہ دیں، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. یہاں یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار اور آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کے اندر کتنی میچورٹی ہے، رشتے نبھانے آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھنا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ریلیشنس کو بچا سکیں. سو موونگ ٹو دا سیکنڈ ہیبٹ نمبر 2، ڈونٹ ریگریٹ آن یور فیلئر. جب بھی آپ لائف میں کسی بھی سٹیج پر فیل ہو جاتے ہیں تو بجائے ریگریٹ کرنے کے، پچھتانے کے یا دکھی ہونے کے یا خود کو ملامت کرنے کے یا بے چین ہونے کے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کیا، کوشش تو کی. جو چیز میں کرنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی، میں نے اس پر اپنی بھرپور کوشش کی، اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، لیکن کامیابی نہیں ملی. یہ میری قسمت تھی اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ میں نے محنت کر کے اپنے آپ کو آزمایا ضرور ہے. اپنی پاسٹ کی، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ امتحان میں فیل ہو گئے یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہا، اس میں ناکامی ہو گئی، یا کسی بزنس میں لاس ہو گیا تو بس دل ہار کے بیٹھ گئے اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے انہیں سر پر سوار کر لیا اور خود ڈپریشن یا انزائٹی یا پھر اوور تھنکنگ کا شکار کر لیا خود کو. تو اس لیے کسی بھی کام میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی فیلئر آ گیا ہے، کوئی ناکامی ہو گئی ہے،
تو اسی پر بار بار پچھتانے کی بجائے ان غلطیوں سے سیکھیں اور فیلئر میں ان غلطیوں کو رپیٹ اور فیوچر میں ان غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ نا سمجھدار، عقل مند اور وائز کہلاتے ہیں، اور وہ اس طرح زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو بھول کر اور انہیں نہ دہرا کر۔ نیکسٹ ہیبٹ از ڈونٹ جسٹیفائی یور سیلف ان فرنٹ آف ادرس۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ کو گالیاں تک دیتے ہیں، یا آپ کی بے عزتی یا آپ کی قدر نہیں کرتے، اور یہ بہت کامن بات ہے، ہر ایک کی لائف میں یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب خود پریشان ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیں گے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح پریشان رکھو ان کو بھی، باہر کسی طرح کی لائف میں یہ کامن سی بات ہے، ہر کسی کی لائف میں کسی کا خوش رہنا نا لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا۔ خیر، اگر آپ لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق یا طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں نا، تو ایک سمجھدار انسان کبھی بھی ریئیکشن نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، اور وہ لوگوں کی اس قسم کی گفتگو کی نا پرواہ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، کوئی اگر آپ کی بلا وجہ کی برائی کرتا ہے نا جو آپ میں نہیں ہے، تو آپ کو اس کے سامنے صفائیاں دینے یا خود کو جسٹیفائی کرنے یا کلیریفائی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جو اگر آپ کی لائف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی برائی کرتے ہیں، گالیاں، طنز، مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کی باتوں پہ ریئیکٹ ہی نہ کریں۔ جیسے جتنے بھی لوگ وہاں ہوں گے نا وہ آپ کو میچور جج کریں گے، عقل مند تصور کریں گے، اور آپ بلا وجہ کی بحث سے، لڑائی سے بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ کیا کہیں گے والے چکر سے بھی خود کو نکالیں۔ جتنا آپ اس سے باہر نکلیں گے نا تو اتنا آپ خود کو ریلیکس فیل کریں گے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ہمیشہ بات جو ہے نا انہی کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ کامیاب ہیں یا بلندیوں پر جا رہے ہیں، کمزور کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہ آپ نے بھی اپنی لائف میں تو ایکسپیرینس سے سیکھ ہی لیا ہوگا۔ موونگ ٹورڈز دا ہیبٹ نمبر 4، ڈونٹ فائنڈ پرفیکشنز۔ سمجھداری اور میچورٹی اس سوچ میں ہے کہ ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نہ میں نہ کوئی اور، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ امپرفیکشنز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ فلاز ہوتے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں ایٹ اے ٹائم ہر انسان میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہر انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی اچھی باتوں، اپنی سہولتوں یا اپنی فیسلٹیز یا اپنی بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان سے خوش نہیں ہو رہے نا، خود کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہیں، تو اٹ مینس آپ اممیچورٹی شو کر رہے ہیں، آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ جو بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں یا آپ کے اندر جو بھی پرسنالٹی ٹریڈز رکھے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں اور دوسروں سے بھی ان کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کی لائف میں بھی پرفیکشن نہیں ہوتی، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں سے پرفیکشن کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں، سو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ان غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ وچ از ڈونٹ گیٹ آرگیومنٹیٹیو۔ جب بھی دو لوگ یا دو فیملیز آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں نا، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو اپوز بھی کرتے ہیں، دونوں کے اوپینینز الگ الگ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان سب باتوں کے دوران کوئی کلیش ہو جاتا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، تو سامنے والا آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ لڑائی کے موڈ میں آ گیا ہے، تو آپ سمپلی وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں، آرام سے جائیں، کوئی مس بیہیو نہ کریں، انٹریکشن کو کم کر دیں۔ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، بحث یا آرگیو نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا یا وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ وہاں سے باہر چلے جائیں، واک آؤٹ کر جائیں، یہی بہتر ہے۔ سو موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ ہیبٹ وچ از ہیو پیشنس۔ میچورٹی کا ایک سب سے بڑا جو سمبل ہے نا وہ پیشنس یا صبر ہے۔ ایک عقل مند، میچور اور سمجھدار انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت اور کہاں صبر کرنا ہے اس نے۔
جتنا انسان میں صبر ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ عقل مند اور دانشور سمجھا جاتا ہے، اور بے صبر اور بے چین انسان اتنا ہی بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ ہر چیز، ہر کام اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، بہت سارے بے صبرے لوگ اپنا ہی نقصان کر جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ ہو، رشتے ہوں، پڑھائی ہو یا کوئی بھی اور کام ہو، کوئی بھی کام کرنے کے اگلے ہی لمحے ریٹرن نہیں ملتا نا، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ سو لیٹس موو ٹورڈ دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از لمٹ یور ایکسپیکٹیشنس۔ جب بھی آپ کسی کی کوئی بھی کام میں مدد کرتے ہیں نا، تو اس سے فوراً ایکسپیکٹیشنس یا ریٹرن کی ایکسپیکٹیشنس جو ہے نا وہ ریٹرن کی نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ لائف میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی کسی بھی طرح سے مدد کر ہی دیتے ہیں نا، تو انہیں کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا، تو انہیں فوراً ریٹرن کی پڑ جاتی ہے کہ اب بس اس کی طرف سے بھی نا جلدی جلدی مجھے ریٹرن مل جائے۔ تو جب کسی کی مدد کرتے نا، کھلے دل سے کیا کریں، یہ نہیں کہ اگر کبھی کسی کی ہیلپ کر ہی دی ہے تو اب اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ لوگوں کے کام ضرور آئیں، لیکن یہ احسان نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی اپنی تسلی اور انر سیٹسفیکشن کے لیے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے، اب آپ اس پر ریٹرن ملے یا نہ ملے، یہ اس انسان کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے یا وقت کی مرضی ہے۔ اگر آپ کسی کے بھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے بدلے کی امید رکھتے ہیں نا، تو آپ خوش بھی نہیں رہ پائیں گے اور آپ کا جو ریلیشن ہے نا وہ بھی خراب ہوگا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از آلویز گیو گڈ ایڈوائس۔ اگر آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت اور سمجھدار کہلانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیشہ کبھی بھی کسی ایڈوائس مانگنے والے کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے مخلص لوگوں کو بھی نا غلط مشورہ دیتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی سورس سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا۔ اکثر لوگ جیلسی یا حسد وغیرہ میں بھی غلط مشورہ اپنے ہی مخلص لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ایک قسم کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی اگر مشورہ آپ سے مانگ ہی لینا غلطی سے، تو اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیں۔ سو موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از کنٹرول یور ایموشنز۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے نا، یا بہت ہی بڑی کامیابی آپ کو مل گئی ہوتی ہے، تو کچھ انسان فوراً غرور میں یا ایگو میں آ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نا پہچاننا ہی بھول جاتے ہیں۔ لائف کو ہمیشہ بیلنس میں رکھیں، اچائی، برائی، سکسیس، فیلئر، ان سب چیزوں کو امپورٹنس دیں، لیکن اتنی نہیں، ایک حساب سے امپورٹنس دیں۔ سمجھدار اور میچور لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لاسٹ مر ہی جانا ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کما لیں۔ اور جو بیوقوف اور اممیچور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہیں ہم نے ہر قسم کی سہولت ملے، ہم لوگوں کے ساتھ جیسا مرضی برتاؤ کریں، شاید ہم نے یہیں رہنا ہے۔ لائف از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل، کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، فکر کریں، صرف اپنی دنیا ہی کو نا سنوارتے رہیں۔ ہر انسان کی ڈیسٹنی یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، تو اپنی ویلیو، اتنی ریلیونس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیں۔ ٹھیک ہے، سکسیس پہ خوش ہوں، اپنے فیلئر پر دکھی بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن ان دونوں چیزوں کے پیچھے بہت حد تک پاگل نہیں ہونا۔ جو لوگ لائف کو بیلنس بنا کر چلتے ہیں نا، ان کی آخرت بھی سنوری رہتی ہے اور دنیا بھی۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ، وچ از فورگیو ادرس۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتا سنا ہوگا یا آپ نے سوچا ہوگا کہ فلاں شخص کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ایسا کوئی بندہ کچھ سرکل میں آپ کے یا آپ کے نیبرہڈ میں یا کوئی ریلیٹیو میں ہوتا ہے جس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے کہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، ایک قسم کی بیوقوفی ہے۔ دیکھیں، ایک انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا، آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھ لیا کہ یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس سے مجھے اب نیکسٹ جو ہے نا کوئی کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھنا، بات ختم کرنی ہے۔ تو اب آپ نے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے۔ ان کی لائف کو ورسٹ بنانے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے یا نئے نئے آئیڈیاز نہیں سوچنے، اپنا ٹائم ان کے پیچھے برباد نہیں کرنا، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا دماغ اس چیز میں خراب نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کس طرح برا کیا جائے۔ ان کا برا تو ہوگا یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ کا ضرور ہو جائے گا، ٹائم ضائع ہوگا،
محنت ضائع ہوگی، ذہنی پریشانی الگ ہوگی. ان کے لیے کچھ برا کرنے یا نیچا دکھانے کے لیے آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچیں گے نا تو آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اپنا کام چھوڑ کر آپ ان کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی اس طرح آپ خود کو ہی پریشان کریں گے، اپنا ٹائم خراب کریں گے اور اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں رکھیں گے. سو اپنے آپ کو ریلیکس، کام ڈاؤن اور ان برڈن کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھول جائیں. ان کی غلطیوں کو ذہن میں رکھیں لیکن ان انسانوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، انہیں معاف کر دیں. So moving towards the next habit, that is take your decisions on your own. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بھی قسم کا کوئی ڈیسیژن ہو نا، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہر قسم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، یہ میں کر لوں، میں صحیح ہوں نا، میں نے یہ صحیح ڈیسائیڈ کیا ہے نا، میں ایسے کر لوں. 10-12 لوگوں سے وہ پوچھیں گے تو ظاہر ہے ہر انسان الگ الگ مشورہ دے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اس کنفیوژن میں نا جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز اور ڈیسیژنس آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے. اور اگر ان کیس کوئی ڈیسیژن یا فیصلہ لے بھی لیتے ہیں نا تو آپ اس پر کھڑے نہیں رہ پاتے. تو اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہو نا، چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے آپ نے کوئی سوٹ ہی خریدنا ہو یا کوئی کریئر کا چناؤ ہی کرنا ہو، تو ہمیشہ سوچ کر، ریسرچ کر کے، ایویلیویٹ کر کے کریں. کوئی بھی کام، کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں اور بلیم گیم نہ کریں کہ فلاں نے مجھے مشورہ دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں نا بالکل مائنس کر دیں اپنی لائف میں سے. سو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.